نہایت مکرم و محترم قابل صد تکریم عزت مآب حضرت قبلہ پیر طریقت فاضل اجل حضرت قبلہ پیر غلام محمد چوہان صاحب نقشبندی مجددی دامت برکاتہم القدسیہ، عزت مآب عالم باعمل روشنی اسلاف حضرت قبلہ مفتی محمد ریاض باروی صاحب نقشبندی مجددی دامت شرفہ، عزت مآب مکرم و محترم فاضل جلیل عالم نبیل روشنی اسلاف حضرت علامہ مولانا الحافظ القاری العالم قاری محمد سلیم صاحب مہاروی دامت شرفہ، قابل صد تکریم عزت مآب حضرت قبلہ مفتی محمد ریحان صاحب، اور عزت مآب مکرم و محترم عالم باعمل فاضل جلیل حضرت علامہ مولانا مجاہد ختم نبوت مجاہد ناموس رسالت حضرت قبلہ مفتی شیر محمد صاحب نقشبندی مجددی دامت شرفہ، دیگر جمیع عظیم علماء کرام اور مسجد کے جمیع جتنے بھی اراکین منتظمین اور جتنے عاشقان رسول طلباء نوجوان بزرگ بچے، اللہ کریم کی بارگاہ قدس میں دعا ہے وہ ذات لم یزل ہم سب کی آج کی یہ خوبصورت حاضری اپنی بارگاہ قدس میں قبول فرمائے۔ آمین۔ جس ذوق و شوق کے ساتھ عشق و محبت کے ساتھ آج کا یہ خوبصورت پروگرام بسلسلہ یاد حضرت سیدنا ابو بکر صدیق افضل البشر بعد الانبیاء رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارض عنہ، جس خوبصورت احسن انداز میں آپ دوستوں نے اس کا انعقاد کیا ہے، اللہ کریم آپ کو جزا عطا فرمائے۔ اور اس مسجد کو دیکھ کر بھی بڑی خوشی ہوئی، بڑی خوبصورت مسجد ماشاءاللہ آپ دوستوں نے تعمیر کی ہے، اللہ تعالیٰ ان دوستوں کو بہت برکتیں دے۔ میں نے قرآن مجید کی آیت کریمہ اس کا کچھ حصہ آپ کی سماعتوں کی نظر کیا ہے، اس کی روشنی میں چند باتیں کر کے اپنی گفتگو سمیٹوں گا۔ حضرت قبلہ پیر صاحب نے بہت ہی خوبصورت چیزیں بہت مختصر وقت میں بیان کی ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر دے۔ ایک بار بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ، مجھ پہ بھی چشم کرم میں میرے آقا کہنا، مجھ پہ بھی چشم کرم میرے آقا کہنا، حق تو میرا بھی ہے رحمت کا تقاضا کہنا، میں کہ ذرہ ہوں مجھے وسعت صحرا دے دے، میں کہ ذرہ ہوں مجھے وسعت صحرا دے دے، کہ تیرے بس میں ہے قطرے کو بھی دریا کہنا، کہ تیرے بس میں ہے قطرے کو بھی دریا کہنا، اور تو کسی کو بھی اٹھاتا نہیں اپنے در سے، تو کسی کو بھی اٹھاتا نہیں اپنے در سے،
شایاں نہیں ایسا کرنا. اور بڑا ہی خوبصورت شعر ہے کہ یہ تیرا کام ہے اے آمینہ کے در یتیم. حضور یہ کام ہی آپ کا ہے, یہ تیرا کام ہے اے آمینہ کے در یتیم. ساری امت کی شفاعت تن تنہا کرنا. ساری امت کی شفاعت تن تنہا کرنا. اور قبلہ مفتی صاحب بھی تشریف لے آئے, مفتی اجمل صاحب دامت برکاتہم القدسیہ, حضرت قبلہ مفتی سہیل صاحب. تو ایک شعر اس پہ بھی سنیے گا. قبلہ مفتی صاحب دیکھیے, پیر صاحب کہتے ہیں یہ تمنا محبت ہے کہ اے داور حشر, یا اللہ میری چھوٹی سی تمنا ہے, بس یہ پوری ہو جائے. یہ تمنا محبت ہے کہ اے داور حشر, فیصلہ میرا سپرد شہبت ہا کرنا. فیصلہ میرا سپرد شہبت ہا کرنا. فیصلہ میرا سپرد کرم والا کرنا. اور کیا خوب کہا پیر صاحب نے, دشمن آ جائے تو اٹھ کر وہ بچھانا چادر. دشمن آ جائے تو اٹھ کر وہ بچھانا چادر. حسن اخلاق سے غیروں کو بھی اپنا کرنا. حسن اخلاق سے غیروں کو بھی اپنا کرنا. اور آخر میں تو کمال ہی کر دیا. مقطع کہتے ہیں مجھ پہ محشر میں نصیر ان کی نظر پڑ ہی گئی. کام ہو ہی گیا, بات بن ہی گئی. مجھ پہ محشر میں نصیر ان کی نظر پڑ ہی گئی. کہنے والے اسے کہتے ہیں خدا کا کرنا. کہنے والے اسے کہتے ہیں خدا کا کرنا. مجھ پہ بھی چشم کرم میں میرے آقا کرنا. معزز احباب, آج کا جو موضوع ہے میں نے ابھی دیکھا تو اس پہ لکھا ہوا تھا ختم نبوت کے پہلے پہرے دار حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بلا شبہ آپ کا ذکر تو ویسے بھی ہم پہ لازم ہے, کیونکہ سرکار نے ارشاد فرمایا ذکر ابی بکر و شکرہ فرض علی کل مسلم. حضرت ابو بکر صدیق کا ذکر کرنا اور آپ کا شکریہ ادا کرنا یہ میری امت کے ہر فرد پہ واجب ہے. تو اسی واجب کو ہم ادا کر رہے ہیں. اور چونکہ حضور کی عزت کے اور حضور کی ناموس کے یہ پہلے پہرے دار, یہ عنوان بھی بڑا خوبصورت
عاشقان رسول نے ترتیب دیا ہے، بلا شبہ مادیت پرستی کا دور، ظلمتوں کا دور، اور اس میں وہ بدر منیر طلوع ہوا، اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور کی عمر مبارک 12 سال ہے، اور 12 سال کی عمر پاک میں جب ملک شام کی طرف حضرت جناب ابو طالب علیہ الرحمت الغالب جب انہوں نے کہا کہ ہم نے سفر کرنا ہے تو میرے سرکار ساتھ ہو گئے. کہا چاچا جان مجھے پھر کدھر چھوڑ کے جا رہے ہو، مجھے کس کے سہارے چھوڑ کے جا رہے ہو، تو مجھے بھی ساتھ لے کے چلو. تو رستے میں ایک مقام پہ یہ واقعہ آپ نے سنا ہے، میں نے صرف ایک بات اشارہ کر کے آگے گزرتا ہوں. ابھی ملک شام میں پہنچے نہیں، رستے میں ایک مقام پہ پڑاؤ کیا تو قریب ہی ایک راہب رہتا تھا. اس نے جب قافلہ والوں کو دیکھا تو اپنے غلام کو بھیجا کہ ان سے کہو کہ تمہاری دعوت ہے. تو انہوں نے کہا یہ جو راہب ہے اس نے تو کبھی آج تک کسی کو لفٹ ہی نہیں کرائی اور آج ہماری دعوت کر رہے ہیں. تو کہا کہ پیچھے خیال جانوروں کا، اونٹوں کا کون رکھے گا؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ خیال میں رکھوں گا، کیونکہ حضور آئے ہی خیال رکھنے کے لیے. تو عمر مبارک کا 12واں سال تھا، وہ چھوڑ کے چلے گئے. تو جب اس راہب نے دیکھا ایک ایک کو پلکیں اٹھا کے تو اس نے کہا نہیں، جس کے لیے دعوت کی گئی ہے وہ تو آیا نہیں، میرے مجلس تو آئے نہیں. تو پھر کہا ایک بچے، کہا بچہ نہ سمجھو، وہی تو کائنات کا اصل ہیرا ہے. اللہ کریم کے کارخانے میں جو سب سے حسین ترین تحفہ ہے وہ وہی تو وجود ہے. تو کہا ان کو بلاؤ. تو جب سرکار کو بلایا گیا اور وہ درخت وہ اپنی شاخیں حضور کے اوپر کرتے تھے، اور جیسے ہی درختوں سے حضور دور ہوئے تو دیکھا، کہا دیکھو آسمان پہ بادل نہیں ہے، لیکن جیسے ہی آگے گزرے تو بادل کا ٹکڑا آ گیا. تو قریب بلا کے اس نے کہا مجھے ذرا اپنی مہر نبوت دکھائی. اور وہ راہب حضور کی مہر نبوت کو چومنے لگا، اور اس مقام پہ اس نے کہا ھذا رحمت للعالمین، ھذا رسول رب العالمین. ابھی اعلان نبوت حضور نے کیا نہیں ہے، اور سرکار کی اعلان نبوت کے حضور کی شانوں کے ڈنکے پہلے بج رہے ہیں. اس مقام پہ اس نے کہا جناب ابو طالب سے کہ یہ بچہ بہت قیمتی ترین ہیرا ہے، اس کو آگے نہ لے کے جاؤ، یہودی ان کی تلاش میں ہیں، وہ انہیں شہید کر دیں گے، تو ان کو واپس بھیجو. تو کہا ہم تو اتنا سامان اور اتنے قافلے اور اتنے اونٹ لے کے آئے ہیں، تو واپس کس کے ساتھ بھیجیں؟ تو جب واپسی کا سوال پیدا ہوا کہ وہ صحرائے شام سے اس ہستی کو اور اس نعمت عظمیٰ کو واپس مکہ تک کون لے کر جائے گا، تو اس وقت ایک 10 سال کا بچہ اٹھا اور اس نے اپنی نیام سے ننھی سی تلوار نکالی اور نکال کے کہنے لگا کوئی ساتھ دے نہ دے حضور میں آپ کو مکے تک اکیلا لے کے جاؤں گا. تاریخ کہتی ہے کہ اس 10 سال کے بچے کا نام حضرت جناب سیدنا اللہ اکبر یا رسول اللہ. لوگ تو سمجھتے ہیں کہ شاید 40 سال کے بعد جب اعلان نبوت ہوا تو اس کے بعد ختم نبوت کا پہلا پہرے دار کھڑا ہوا. وہ تو بہت بعد کی بات ہے، میں تو 12 سال کی بات کر رہا ہوں. جب عمر پاک 12 سال کی تھی تو ختم نبوت کا یہ چوکیدار اس وقت بھی تلوار لے کر حضور کی عزت و ناموس کے لیے کھڑا تھا. یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، زندہ آباد. آپ دیکھتے ہیں کہ جب میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور نے اعلان نبوت فرمایا تو اول من اسلم، سب سے پہلے جس ہستی نے اسلام قبول کیا مردوں میں اس ہستی کا نام حضرت سیدنا ابو بکر صدیق. یہ پہلا پہرے دار بھی ہے، یہ پہلا مسلمان اسلام قبول کرنے والا بھی ہے. اول من خطب فی الاسلام، سب سے پہلے سین حرم میں خانہ کعبہ شریف کے سامنے
میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی عزت و ناموس پہ جس ہستی نے خطبہ دیا اس ہستی کا نام حضرت ابوبکر صدیق۔ اور آپ دیکھتے ہیں، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، ماشاءاللہ، یہ مبارک ہو جی قبلہ مفتی شیر محمد صاحب کو، شیروں کا کام ہی شیر تیار کرنا ہوتا ہے تو بچے میں یہ حضور کے عشق کی یہ جو کرنٹ اور یہ جو لہر ہے یہ انہوں نے دوڑا دی ہے، اس سے بڑی کامیابی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ان کا سایہ کرم سلامت رکھے۔ اور میں عرض کر رہا تھا کہ جس وقت ابھی مجھے قبلہ پیر صاحب فرما رہے تھے، رات میں کرما والا شریف تھا، انہوں نے کہا جی ایک جملہ بولا جاتا ہے کہ تمام جتنے بھی شہر ہیں وہ تلوار سے فتح ہوئے، فتحت البلاد، تمام جتنے شہر ہیں وہ بالسیف، فتحت البلاد بالسیف وفتح المدینہ بالقرآن، تمام شہر تلوار سے فتح ہوئے لیکن مدینہ طیبہ قرآن سے فتح کیا گیا۔ کیوں؟ حضور نے ایک استاد بھیجا تھا جس کا نام تھا حضرت سیدنا مصعب بن عمیر۔ ہر شہر تلوار سے فتح ہوتا ہے لیکن مصعب بن عمیر نے قرآن پڑھا کر مدینہ والوں کے دلوں کو فتح کر کے، جب حضور ہجرت کر کے مدینہ طیبہ آ رہے تھے تو تلوار کی ضرورت ہی نہیں پڑی، دل نچھاور کرنے کے لیے بچے پہلے وہاں کھڑے تھے اور طلع البدر علینا کے ترانے آلاپ رہے تھے۔ پتہ چلا جس مسجد میں کوئی اچھا استاد آ جاتا ہے، قرآن پڑھانے والا آ جاتا ہے، وہاں کے طلباء ان کے اندر عشق رسول اسی طرح پیدا ہو جاتا ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت پہلا خطبہ دیا تو مکے کے کفار نے آپ کو مارنا شروع کر دیا، اور اتنا مارا کہ آپ کا ناک اور آپ کی گال اور رخسار یہ برابر ہو گئے۔ یہ کیفیت ہوگی سوجن کی وجہ سے، یہ تکلیف اتنی زیادہ، اور آپ بے ہوش ہو گئے اور 3 دن اس کیفیت میں رہے۔ اور پھر جب ہوش آئی تو آپ کی زبان پہ ایک ہی جملہ تھا، میرے آقا کریم کا کیا، میرے حضور کیسے، میرے سرکار کیسے، سرکار کا دیدار ہو جائے۔ یہ ہے پہلے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور کی ذات برکات کے لیے یہ ختم نبوت کا پہلا چوکیدار اور پہرے دار، ان کی قربانیوں کے کیا کہنے۔ باپ سامنے آیا، فلطمہ لطما شدیدا، کوئی غلط بات کر دی تو پوری امت کو درس دے دیا۔ کیا درس دیا؟ نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا، زکوٰۃ اچھی، مگر میں باوجود ان کے مسلمان ہو نہیں سکتا، نہ جب تک کٹ مروں میں خواجہ بطحا کی عزت پر، خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ تو جس وقت باپ کو تھپڑ مارا، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضور تک خبر پہنچ گئی تو سرکار نے فرمایا ابو بکر، باپ تھا، رشتہ بڑا نازک تھا، تھوڑا خیال کیا ہوتا تو جو جواب دیا، کہا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، لو کان السیف منی قریبا لقتلتہ، حضور اس وقت میرے پاس تلوار نہیں تھی ورنہ آپ کو تھپڑ کی خبر نہ پہنچتی۔ لو کان السیف منی قریبا، اگر تلوار قریب ہوتی تو باپ، اب دیکھیں یہ خاص محبت والا یہ رشتہ ہے باپ کا، مگر حضور کی عزت پہ قربان کر دیا۔ خاص عزت والا رشتہ ہوتا ہے بیٹے کا۔ تو عبد الرحمن نے جب کہا ابا جی آپ غزوہ بدر میں کئی بار میری تلوار کے نیچے آئے، پر جب بھی آئے میں نے باپ سمجھ کے چھوڑ دیا، میری رگوں میں آپ کا خون ہے اس وجہ سے چھوڑ دیا۔ تو کیا جواب دیا اس سچے عاشق نے؟ کہا تو نے تو باپ سمجھ کے چھوڑ دیا، پر تو ایک بار بھی میری تلوار کے نیچے آ جاتا، میں بیٹا سمجھ کر تجھے کبھی نہ چھوڑتا، اس لیے کہ تو اس وقت میرا دشمن نہیں تھا، تو اس وقت میرے مصطفیٰ کا دشمن تھا۔ سب رشتے ناتے بعد میں، سب تعلقات بعد میں، حضرت سیدنا صدیق اکبر کی فکر یہ کہتی ہے سب تعلقات بعد میں، مصطفیٰ کی ذات کا تعلق سب سے پہلے۔ آپ دیکھیں اس مقام پر بھی آپ نے پہل کی۔ اور پھر قبلہ پیر صاحب نے جو آیت مبارکہ پڑھی،
غار میں جانے میں بھی پہلے کہا حضور آپ ٹھہریے، غار کو صاف کر کے کہا حضور اب تشریف لائیے۔ اب دیکھیں وہاں پہ اب کڑا امتحان ہے، ایک طرف جان ہے، ایک طرف حضور ہے، ادھر سانپ ہے اور وہ ڈستا جا رہا ہے اور ایڑی کھا جاتا ہے اور زہر سے پورا جسم جو ہے وہ بھر جاتا ہے، مگر ایک لمحے کے لیے بھی میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جگانا گوارا نہ کیا۔ آئے ہائے ہائے۔ ادھر دیکھیں اعلیٰ حضرت بولتے ہیں، آپ فرماتے ہیں مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، وہ بھی نماز عصر جو اعلیٰ خطر کی ہے، صدیق بلکہ غار میں جان ان پہ دے چکے۔ دیکھیں نا، نماز ہے، مگر علماء تشریف فرمایا ہے نماز میں اگر سانپ آ جائے تو حکم کیا ہے؟ نماز توڑ دو، دشمن کو مارو، نماز کی تو قضا ہو جائے گی، جان چلی گئی اس کی تو قضا نہیں ہے۔ پر صدیق اکبر نے ہمیں یہ بھی درس دیا، نماز ٹھیک ہے، نماز سے اعلیٰ بندے کی جان ہے، اس کو بچانا، پر اگر جان ایک طرف ہو اور جان جانان ایک طرف ہو، مصطفیٰ کی ذات ہو تو اپنی جان قربان کر دو، مصطفیٰ کی عزت و ناموس کو بلند کر دیا۔ زندہ آباد۔ اعلیٰ حضرت بولے بریلی کی سرزمین سے، آپ کہتے ہیں کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، آقا کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ اب اس کیفیت میں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضور پہ اپنی جان نچھاور کر دی، سرکار نے آنکھ کھولی، کیا ہے چہرہ کیسے، پاؤں اٹھا لو، سانپ نے تکلیف دی ہے، کہا اگر اس کے پاس زہر ہے تو علاج ہمارے پاس ہے، لعاب دہن مبارک لگایا اور اس کالے سانپ نے جو ڈنک مارا تھا سرکار نے علاج کر دیا۔ کالے اس وقت بھی ڈنک مارتے تھے، آج بھی مارتے ہیں، کل بھی صدیق اکبر کی شان میں کوئی فرق نہیں آیا تھا، آج بھی فرق نہیں آیا، اور سرکار نے آج اپنے قرب میں رکھا ہوا ہے۔ ہے کسی کی جرت قریب آئے؟ اپنے دامن میں حضور نے دایاں ہاتھ اس طرح صدیق اکبر کا پکڑا، بایاں ایسے حضرت عمر فاروق ایسے اٹھا کے مدینہ طیبہ کے بازار میں نکل کے حضور نے فرمایا ہاکذا نبعث یوم القیامہ، دنیا والوں سن لو، جب قیامت والے دن اٹھیں گے تو اپنی قبروں سے اسی طرح اکٹھے اٹھیں گے، ابدی ہمیشہ کی معیت حضور نے جس ہستی کو عطا فرمائی وہ حضرت ابوبکر صدیق کی ذات ہے۔ جان پیش کر دی، مکے کے کفار باہر تک پہنچ گئے، اور جو کہا نا لا تحزن، غم نہ کر، کیوں کہا غم نہ کر؟ کیونکہ غم جو ہوتا ہے وہ دوسرے کا ہوتا ہے، خوف اپنی جان کا ہوتا ہے۔ پتہ چلا صدیق اکبر کو اپنی جان کا خوف نہیں تھا، مصطفیٰ کا غم تھا۔ غم نہ کریں، اس لمحے بھی حضور کی فکر تھی۔ اب یہاں پہ آپ ذرا دیکھیے، اس کو تقابل کر کے دیکھیے، ادھر حضرت جناب موسیٰ علیہ السلام، اور موسیٰ علیہ السلام کی پوری زندگی کی محنت اور آپ کے اصحاب کی کثیر تعداد 70,000 صحابی، قرآن مجید میں ہے فلما ترى الجمعان قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون، جس وقت موسیٰ علیہ السلام 70,000 صحابیوں کو لے کر نکلے، پیچھے فرعون کا لشکر 16 لاکھ کا لشکر، اور آگے سمندر آ گیا، آگے دریا آ گیا، پیچھے فرعون کا لشکر آ گیا، نکل رہے تھے فرعون سے بچ کر کہ اس سے ٹاکرا نہ ہو، یہ ظلم کرے گا، مگر وہ پیچھے لگ گیا
تو وہ 70,000 اصحاب موسیٰ بولے اِنَّا لَمُدْرَكُونَ، بے شک ہم مارے گئے، ہم پکڑے گئے۔ موسیٰ کہنے کا مطلب یہ تھا کہ ہمیں مروا دیا، ہم پھنس گئے، آگے سمندر ہے، پیچھے فرعون کا لشکر ہے، ننگی تلواریں ہیں، گھوڑوں پہ وہ موجود ہیں، بھاگنے کا راستہ نہیں ہے، تو اے موسیٰ ہم کدھر جائیں گے؟ تو اپنی فکر پڑ گئی، اِنَّا لَمُدْرَكُونَ، ہم مارے گئے۔ یہ نہیں کہا کہ آپ کا کیا بنے گا اے پیارے موسیٰ، دشمن تو فرعون آپ کا ہے، اصل دشمن تو آپ کا ہے، ہمارا تو بعد میں ہے، تو آپ کو تکلیف نہ ہو۔ کہنے لگے ہم مارے گئے۔ جب یہ کہا ہم مارے گئے، قال کلا، اب نبی کی شان دیکھیے، فرمایا خبردار، ہرگز نہیں، ایسا نہیں ہوگا، ان معی ربی سیہدین، بے شک میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ ابھی رستہ نکالے گا، وہ ہمیں رستہ بنا دے گا، رب جو میرے ساتھ ہے وہ رستہ بنا دے گا۔ ہائے 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 ہائے، بات سمجھیے، 70,000 ہو کر خوف میں مبتلا ہو گئے اور اپنی پریشانی میں کہ ہمارا کیا بنے گا، ادھر 70,000 نہیں، اکیلا صدیق اکبر تھا، اکیلا وجود تھا، اور ایک بار بھی یہ نہیں کہا حضور میرا کیا بنے گا، جب بھی کہا حضور مجھے آپ کی فکر ہے، اپنی فکر نہیں آپ کی فکر ہے، آپ کی پریشانی ہے۔ پھر ادھر سے انعام کیا ہے، ادھر کہا ان معی ربی، بے شک معی میرے ساتھ، ربی میرا رب میرے ساتھ ہے، اور میری وجہ سے تم 70,000 کو بھی نجات دے دے گا۔ رب ہے تو میرے ساتھ، پر میرے وسیلے سے تم 70,000 کو بھی نجات مل جائے گی۔ پر ادھر حضور نے کیا فرمایا، ان معی ربی نہیں فرمایا ان اللہ معنا۔ ابو بکر صدیق، جس طرح رب میرے ساتھ ہے ویسے ہی تیرے ساتھ ہے، اور قیامت کی صبح تک جب تک ان اللہ معنا یہ آیت پڑھی جاتی رہے گی، صدیق اکبر کو رب کی معیت اسی طرح حاصل اور شامل رہے گی۔ کون ہے جو اس معیت سے نکالے ان کو؟ وہ حضور کے ساتھ ہے، اور ان کے ساتھ رب ہے، اور کل بھی اس کی پناہ میں تھے، آج بھی اس کی پناہ میں ہیں۔ آپ دیکھیں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ طیبہ میں جاتے ہیں، آگے آگے وہ جو 3 دن حضور کے ساتھ رہے، اب اس کیفیت کو دیکھیں۔ حضرت ابوبکر صدیق کی جھولی ہے اور سرکار کا سر انور ہے، اور ایسے حضور کو دیکھ رہے ہیں اور جلوے لوٹ رہے ہیں، کیا منظر ہوگا۔ اور 3 دن اس محبت اور اس کیفیت میں گزر گئے، اور پھر جب نکلے اور پھر مدینہ طیبہ میں تو تمام مفسرین و محدثین اور جتنے تاریخ نگار وہ کہتے ہیں، مورخین، کہ حضرت صدیق اکبر کے چہرے پہ وہ انوار و تجلیات تھے۔ جب داخل ہوئے مدینہ طیبہ میں تو اہل مدینہ نے جب حضرت صدیق اکبر کو دیکھا تو دیکھتے ہی کہنے لگے شاید یہی محمد الرسول اللہ ہے۔ یہ برکتیں سمیٹیں حضرت صدیق اکبر، تو ادب سے جھک کر سلام کرنے لگے، جھک کے ادب سے، اہل مدینہ کا خاصہ ہے، ادب سے، محبت سے، پیار سے، تو جھک کر جب سلام کرنے لگے تو صدیق اکبر سمجھ گئے کہ یہ تو اسی میں، آگے تو ابھی پہنچے نہیں، حضور تو پیچھے آ رہے تھے۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا عمل کیا، آپ جلدی سے آپ اس کیفیت کو دیکھ کر پیچھے ہٹے، اور پیچھے ہٹ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضور کے اوپر اس طرح ہوا دینی شروع کر دی، ایک رومال سے حضور کو ہوا دینی شروع کر دی، تاکہ سب کو پتہ چل جائے آقا ادھر ہیں، غلام ادھر ہیں۔ اس لیے ہم کہتے ہیں صدیق جس نو کہندے او یار مصطفیٰ دا، صدیق جس نو کہندے او یار مصطفیٰ دا، جس کیتا سب تو پہلو اقرار مصطفیٰ دا، جس کیتا سب تو پہلو اقرار مصطفیٰ دا، اسلام نو ضرورت جس ویلے پیش آئی، ہر چیز لے کے آیا حبدار مصطفیٰ دا، ہر چیز لے کے آیا
جس غار وچ نبی نو صدیق لے گئے سن اج بھی یہ رستہ ویندی او غار مصطفیٰ دا اج بھی یہ رستہ ویندی او غار مصطفیٰ دا. اور بڑا کمال شعر کہ صدیق دا بھی اوتھے تے فاروق دا بھی اوتھے صدیق دا بھی اوتھے تے فاروق دا بھی اوتھے بھئی طیبہ دی جس جگہ تے دربار مصطفیٰ دا طیبہ دی جس جگہ تے دربار مصطفیٰ دا. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضور مدینہ طیبہ جاتے ہیں صدیق اکبر آگے. جب کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے حج کے لیے امیر حج مقرر کیا تو سب سے پہلا امیر حج حضرت جناب سیدنا ابو بکر صدیق. اور جب سرکار اس دنیا سے تشریف لے گئے تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضور کے قرب میں جا کر سب سے پہلے دفن ہونے والے کا نام بھی حضرت ابو بکر صدیق ہے. اور اگلی بات اس سے بھی لطف والی ہے کہ جب کل قیامت کا دن آئے گا تو حضور نے فرمایا سب سے پہلے میں اپنی قبر سے باہر آؤں گا اور میرے بعد پوری کائنات میں سب سے پہلے جس کی قبر کھلے گی اور جو قبر سے باہر آئے گا اس ہستی کا نام حضرت ابو بکر صدیق. اور پھر اگلی بات اس سے بھی لطف والی ہے. حضور فرماتے ہیں پھر جب ہم اکٹھے ہو کر جب ہم جنت البقیع کی طرف جائیں گے ان کو ساتھ لیں گے جنت المالا والوں کو ساتھ لیں گے تو پھر ہم جائیں گے حوض کوثر پہ. اب دل کا زنگ اتر جائے گا. حضور فرماتے ہیں سب سے بڑا حوض بھی رب نے مجھے ہی دیا ہے. حوض کوثر دودھ سے زیادہ سفید شہد سے زیادہ میٹھا برف سے زیادہ ٹھنڈا اور جو ایک بار پی لے گا اسے کبھی پیاس نہیں لگے گی ایسا وہ پانی ہوگا. حضور فرماتے ہیں اتنا بڑا وہ حوض کوثر رب مجھے عطا کرے گا اگر ایک طرف سے ملک یمن اور ایک طرف سے ملک شام اتنا لمبا اور ایک بندہ صبح دوڑنا شروع کر دے ایک مہینہ دن رات دوڑتا رہے میرے حوض کوثر کی ایک سائیڈ پوری نہیں ہوگی اور وہ گہرا بھی اتنا ہی ہوگا اس کی گہرائی بھی اتنی ہوگی. تو حضور اس حوض کوثر سے پانی کیسے پیا جائے گا تو حضور نے فرمایا میرا رب میری امت کے اعزاز میں اس حوض کوثر کے ارد گرد پیالے رکھ دے گا. تو حضور وہ پیالے کتنے ہوں گے یہ بھی پوچھ لیا وہ پیالے کتنے ہوں گے جو حوض کوثر کے ارد گرد رکھے ہوں گے. حضور نے فرمایا میرے رب نے آسمانوں پہ اتنے تارے نہیں لگائے جتنے میرے حوض کوثر پہ پیالے سجا دیے اتنے پیالے وہاں پہ رکھ دیے جائیں گے. آئے ہائے اب ہے بات حضور جب آپ اپنی امت کو ان پیالوں سے پلائیں گے کرم نوازی فرمائیں گے تو حوض کوثر کے اس پیالے سے سب سے پہلے کس کو سیراب کیا جائے گا سب سے پہلے وہ پیالہ کس کو پیش کیا جائے گا کس کو دیا جائے گا. حضور نے فرمایا میری ساری امت میں سب سے پہلے حوض کوثر سے جس کو پیالہ پیش کیا جائے گا اس ہستی کا نام حضرت ابو بکر صدیق ہے. نعرہ صداقت. آپ دیکھیں کیا شان ہے. عرض کیا حضور قیامت والے دن سب سے پہلے حساب کس کا ہوگا کہ میدان میں ساری امتوں میں سے پہلے میری امت کا حساب ہوگا. یہ حضور کی کرم نوازی ہے. کہا ہم آئے بعد میں ہیں قیامت والے دن جنت میں پہلے جائیں گے تو سب سے پہلے میری امت کا تو حضور آپ کی امت میں سے سب سے پہلے کس کا حساب ہوگا. اب قبلہ مفتی صاحب تشریف فرما ہیں قبلہ قاری صاحب کی ذات بھی یہاں جلوہ گر ہے. ابھی جو امتحان ہونے والے ہیں اگلے مہینے حفظ کے آپ نے امتحان لینے آنا ہے مدرسوں میں اور اسی طرح سکول میں. تو جس وقت انٹرویو ہوتا ہے مدارس میں امتحان ہوتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں اپنے بچوں میں سے جو سب سے قابل ترین بچہ ہے نا اسے پہلے نمبر پہ رکھتے ہیں. ہائے ہائے ایسے نا مفتی صاحب پیر صاحب سب سے پہلے کیوں پہلے اچھا بچہ جو بہترین ہے بھئی پہلے اس کی تلاوت پھر اس کے بعد اس میں حکمت کیا ہوتی ہے کہ جب پہلے 3-4
وہ ممتحن چیک کرتا ہے نا، وہ اچھے ہیں، ہر سوال کا جواب زبردست دے رہے ہیں، تو وہ کہتا ہے چلو یار سارے ہی ٹھیک ہے. ہائے ہائے ہائے، نہیں بات سمجھ میں آئی بات. اور جب رب کی بارگاہ میں حساب کی باری آئے گی تو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ سب سے پہلے کون پیش کیا جائے گا؟ تو حضور نے فرمایا میری امت میں سے سب سے پہلے میری طرف سے جو رب کی بارگاہ میں اپنا رجسٹر لے کر حساب دینے جائے گا اس ہستی کا نام حضرت ابو بکر صدیق ہے. زندہ آباد. اس میں ہوگا کیا؟ اس میں ہمارے لیے کام مل جائے گا، ہمارے لیے اس میں آسانیاں ہوں گی، کرم نوازیاں ہوں گی. ہاں واہ واہ واہ، صدیق اکبر جائیں گے تو رب فرمائے گا پیارے صدیق تیرا کیا حساب ہم نے لینا ہے؟ بس ایک سوال ہے، یہ بتا دے کہ تو نے ابو جہل کو یہ کیوں کہا تھا کہ حضور نے اگر کہا ہے کہ میں معراج کی رات ہو کے آیا ہوں دیکھ کے رب کو، تو نے گواہی کیسے دے دی تھی؟ تو نے رات دیکھا تھا حضور کو جاتے ہوئے براق پہ بیٹھے؟ کہا یا اللہ دیکھا تو نہیں تھا. اچھا جنت میں جاتے دیکھا تھا؟ یا اللہ میں نے تو نہیں دیکھا تھا. اچھا بیت المقدس میں جماعت کرواتے ہوئے انبیاء کو مسجد اقصی میں دیکھا تھا؟ یا اللہ میں نے تو نہیں دیکھا تھا. تو پھر گواہی کیوں دی بغیر دیکھے؟ کہا یا اللہ جب تیرے حبیب سے عشق ہو گیا اور کلمہ پڑھ لیا تو پھر اب دیکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ جو حضور نے کہہ دیا بس ہو گیا. تو کہا تو بغیر دیکھے میرے حبیب کی معراج کی گواہی دے اور میں تیرا رجسٹر دیکھ کے حساب کروں. ہم تیرے رجسٹر دیکھیں. اور اس وقت میرے سرکار نے فرمایا جب کوئی جنت میں جائے تو جو جنتی ہوں گے اگر نماز پڑھنے والا ہے تو نماز والے گیٹ سے جائے گا. ومن کان من اہل الصلاۃ دعی من باب الصلاۃ ومن کان من اہل الحج دعی من باب الحج ومن کان من اہل الصیام دعی من باب الریان. جو نیکی جو کرتا ہے وہ اس گیٹ سے جنت میں جائے گا. اور صدیق اکبر اس شان سے جنت میں جائیں گے جنت کا ہر گیٹ خود ترسے گا. نماز والا کہے گا حضور ادھر سے آئیں، روزے والا کہے گا حضور ادھر سے آئیں، حج والا کہے گا ادھر سے. ہر گیٹ خود جس کے لیے ترسے گا اس ہستی کا نام حضرت ابو بکر صدیق ہے. اور اس پہ میں اپنی گفتگو ختم کر دوں. جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے تو جنتیوں کے جنت میں جانے کے بعد میرے سرکار نے اس راز کو بھی بیان کر دیا. صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ جنتیوں کی جو پہلی دعوت کرے گا وہ کس شے سے کرے گا؟ تو حضور نے فرمایا جنتیوں کی جو پہلی دعوت ہوگی وہ مچھلی کی کلیجی کا گوشت ہوگا. کون سا؟ مچھلی کی کلیجی کا گوشت. وہاں کی جو مینیو لسٹ ہے جنت کی وہ آپ کو بیان کی جا رہی ہے. ذرا خوش ہوں انشاءاللہ صدیق اکبر کے ذکر کے صدقے وہ برکتیں بھی ملیں گی. تو جنت میں پہلی جو رب دعوت فرمائے گا تو وہ مچھلی کی کلیجی کا گوشت ہوگا. پوچھنے والوں نے بھی کمال کر دیا، بتانے والوں نے بھی کمال کر دیا. عرض کیا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ جب وہ رب کا دسترخوان سجے گا تو اس دسترخوان پہ سب سے پہلی پلیٹ کس کے آگے رکھی جائے گی؟ سب سے پہلی پلیٹ جنت کے دسترخوان میں کس کے آگے رکھی جائے گی؟ حضور نے فرمایا میرا رب جب نعمتیں بانٹے گا اور حشر میں اپنا دسترخوان جنت میں سجائے گا تو میری امت میں سے سب سے پہلے جس کے سامنے بارگاہ ربی سے وہ پلیٹ رکھی جائے گی میرے اس امتی کا نام حضرت جناب ابو بکر صدیق. اس لیے ہم کہتے ہیں شان صدیق فاروق دا کی دساں کیتا اللہ نے جناں دا اچا نشان سبز گنبد دے اندر جو بچ دی سی تھاں سبز گنبد دے اندر جو بچ دی سی تھاں کملی والے دے یاراں دے کم آ گئی سبز گنبد دے اندر جو بچ دی سی تھاں کملی والے دے یاراں دے کم آ گئی. معزز دوستو آخری پیغام یہ دینا چاہتا ہوں
فتنوں کا دور آ گیا ہے، ہم قرب قیامت میں داخل ہو رہے ہیں۔ اس دور میں نئے نئے فتنے ہر صبح و شام جنم لے رہے ہیں۔ تو ان فتنوں میں ایک بڑا فتنہ حضرت صدیق اکبر کی ذات ببرکات کو ٹارگٹ کرنا بھی ہے۔ دشمنوں کا مقصد کیا ہے کہ حضرت صدیق اکبر، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت مولا علی شیر خدا، ان عظیم ہستیوں کو متنازع بنا دو۔ کیوں کہ جب یہ ہستیاں متنازع ہو جائیں گی تو قرآن مجید خود بخود متنازع ہو جائے گا، کیونکہ قرآن جمع کس نے کیا تھا؟ صدیق اکبر نے۔ اور صدیق اکبر جنہوں نے قرآن جمع کیا تھا، جب وہ متنازع ہو جائیں گے تو قرآن مجید پہ ایمان خود بخود ختم ہو جائے گا، کیونکہ جمع کرنے والے میں نقص ہے، تو پھر جو جمع کیا گیا اس میں بھی تو اس وجہ سے ان ہستیوں کا ذکر ضروری ہے۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ جب تشریف لے گئے تو ختم نبوت کا یہ پہلا پہرے دار، جب مسیلمہ کذاب بدبخت نے حضور کی ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈالا، جب طلیحہ اسدی نے حضور کی ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈالا، جب اسود انسی نے حضور کی ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈالا، اور جس وقت سجا عورت نے حضور کی ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈالا، تو اپنی تلوار نکال کر میدان میں جو ہستی سامنے آئی، اس ہستی کا نام حضرت سیدنا ابو بکر صدیق ہے، صدیقی فاروقی۔ یہ ان کی خوبصورت آمیزش بھی ہے۔ آپ دیکھیں نا، حضرت صدیق اکبر کھڑے ہوئے ختم نبوت کے لیے، اور پھر 1450 سال بعد صدیق اکبر کی اولاد میں سے حضرت مولانا شاہ احمد نورانی صدیقی کھڑے ہوئے، اور پاکستان کی پارلیمنٹ میں 7 ستمبر 1974 کو ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈالنے والے مرزئی قادیانی بدبختوں کو جس ہستی نے کافر قرار دلوایا، وہ صدیق اکبر کی اولاد میں سے حضرت جناب مولانا شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ۔ آج تک وہ فیض جاری ہے۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی ذات ببرکات، جنہوں نے منافق کو دیکھا جس نے کہا مجھے حضور کا فیصلہ قبول نہیں، تو نیام سے تلوار نکال کر اس کی گردن اڑا کے بتا دیا، جس کو حضور کا فیصلہ قبول نہیں، عمر فاروق کی تلوار اس کا فیصلہ اسی طرح کرتی ہے۔ تو صدیوں پہلے حضرت عمر فاروق کی ذات ببرکات نے حضور کی عزت و ناموس پہ ختم نبوت پہ پہرا دیا، تو صدیوں بعد صدیق اکبر کے بعد حضرت عمر فاروق کی اولاد میں سے جس ہستی نے حضور کی ختم نبوت پہ پہرا دینے کا حق ادا کیا، اس ہستی کا نام حضرت بابا خادم حسین رضوی ہے، جو حضرت عمر فاروق کی اولاد میں سے۔ زندہ آباد، زندہ آباد، یہ فاروقی ہے۔ بابا جی فاروقی النسل ہیں، یہ فاروق اعظم کا خون ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی وہ جلال میں آ جاتے ہیں، تو میں نے کہا یہ جلال کیوں نہ آئے، فاروقی ہو اور پھر جلال نہ آئے، یہ ہو نہیں سکتا، اس لیے کہ خون جو ہے وہ فاروق اعظم کا ہے، اس لیے یہ ضروری ہے، اور اس لیے اس کو برداشت بھی کرنا چاہیے۔ اللہ کریم کی بارگاہ قدس میں دعا ہے، جو چند باتیں میں نے بیان کی، ہمیں سمجھنے کی، ان باتوں پہ عمل کی، اور اس پیغام محبت کو آگے پہنچانے کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے۔